العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. اللہ رب العالمین جل جلالہ و نوالہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بالکل سیدھی سادی اور سمپل بات ہے. وہ کیا ہے؟ اے ایمان والو دوست نہ بناؤ. کن کو؟ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو. بالکل سیدھی سادی بات. اور کون عقل مند ایسا ہے کہ جو اپنے دشمن کو دوست بنائے؟ کون عقل مند ایسا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کو بھی تھوڑا سا شعور ہے وہ کبھی بھی اپنے دشمن کو دوست نہیں. رب تعالیٰ تو یہی فرما رہا ہے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ. اللہ کا دشمن کون ہے اور مسلمانوں کا دشمن کون ہے؟ صرف اتنی سی بات. کافر یہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. تو کافر مسلمان کا دوست ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو کافروں کو اے ایمان والو، کافروں کو جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن، اے ایمان والو مشرک جو شرک کرنے والے ہیں، جو بتوں کی عبادت کرنے والے، بتوں کو پوجنے والے ہیں، جو گائے کو پوجنے والے ہیں، گائے کو ماتا سمجھنے والے ہیں، ان کو جو کہ میرے دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں اپنا دوست نہ بناؤ. جب یہ بالکل سادی سی بات ہے تو ایسی سادی بات بھی جس کی سمجھ میں نہ آئے تو بتلاؤ اس کو عقل مند کہیں گے؟ اس کو عقل مند نہیں کہا جا سکتا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اسلامی تاریخ کے اندر، پاکستانی تاریخ کے اندر آپ دیکھ لیجیے، پاکستانی تاریخ کے اندر پاکستان کو جو بھی لیڈر میسر آئے ان میں سے کتنے لیڈر ایسے ہیں کہ جو اسلام کے چاہنے والے تھے اور کتنے لیڈر ایسے تھے جو غیروں کی خوشنودی چاہنے والے تھے. مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ہم نوا، اپنا دوست کہنے والے، اور کتنے لوگ تھے جو صرف مسلمانوں کو اپنا دوست کہنے والے تھے. یہ جو پاکستان حاصل کیا گیا اس کے اندر جن لوگوں کی تگ تھی، جن لوگوں کی کوشش تھی، ان لوگوں کے اندر بالخصوص جس کو ہر طبقہ فکر، ہر مکتبہ فکر جس کو مانتا ہے، جس کو دنیا قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے جانتی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنا دن رات ایک کر دیتا ہے، اپنی ساری کوشش اس پر صرف کر دیتا ہے، اس کا نقطۂ نظر کیا تھا؟ میں آج آپ کے سامنے ایک جملہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ان لوگوں کے مد مقابل کہ جو سرزمین پاکستان پر، پاکستان کے دارالخلافہ میں جس کا نام ہی اسلام آباد ہے، وہاں پر مندر تعمیر کرنے کی تائید کر رہے ہیں، تعمیر کروا رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں، اور یہ کہہ کر کہ میں نے غیروں کے ملک کے اندر، عیسائیوں کے چرچ کے اندر عید کی نماز پڑھی ہے. تو نے پڑھی ہوگی، تو ان کے پیچھے ان کا مقتدی ہوگا، لیکن ہمیں نہ ان کے چرچ میں جانے کی خواہش. ہو سکتا ہے تو ان کا پٹھو ہو، ان کے پیچھے چلنے والا ہو، ان کا آلہ کار ہو کہ تو ان کے چرچ میں جاتا ہے، تجھے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں، اور تو وہاں پر چرچ کے اندر جاتا ہے نماز، اور وہ بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے، عید کی نماز، اور وہ بھی چرچ کے اندر.
یہ کہا ہو کہ میں نے چرچ کے اندر عید کی نماز پڑھی، کیونکہ چرچ کے اندر عید کی نماز کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ لیکن یہ ایک واحد بندہ ہے جو ہمیں ہماری نسلوں کو یہ باور کروا رہا ہے کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، ان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ نا محبت کیسے رکھے جب ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جس نے ہمیں رزق دیا، جس نے ہمیں سلامت اعضاء عطا فرمائے، جس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، جس نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا، جس نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دی، جس نے ہمیں اپنا کلمہ پڑھنا نصیب کیا، جس نے ہمیں اپنے قرآن کو ماننے کی توفیق دی، جس نے ہمیں اپنے حضور سر سجود ہونے کی توفیق دی، ہم اس کا فرمان چھوڑ کر اے آصف تیرے پیچھے چلنے والے نہیں، اے ہمیں چرچ کی تعلیم دینے والے ہم تیرے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں۔ تو الٹا بھی لٹک جائے تو پھر بھی ہم تیری بات کو نہیں مانیں گے، ہم اپنے رب کی بات کو مانیں گے۔ ہمارے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی، اے ایمان والوں میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ محمد علی جناح کا میں آپ کو یہ ارشاد ایک قول بتانا چاہتا ہوں جو اس وقت اس نے محمد علی جناح نے یہ قول اس وقت کیا تھا کہ جس وقت پاکستان معرض وجود کے اندر آ چکا تھا۔ یہ جملہ میں نے آپ کو جان بوجھ کر کیوں کہا؟ یہ ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے، ان لوگوں کی سوچ کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور آپ کی سوچ کو درست نہج پر ہی باقی رکھنے کے لیے کہ آپ کی سوچ کے اندر سیکولر قسم کے لوگوں کی کسی قسم کی بھی غلط بیانی اثر انداز نہ ہو جائے، میں اس لیے یہ جملہ جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ قول اس وقت کیا جس وقت پاکستان معرض وجود کے اندر آ چکا تھا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سیکولر قسم کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یا ڈاکٹر اقبال نے یا دیگر اور جو بڑے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے جو اسلام کا نعرہ لگایا تھا یا یہ کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یا اس قسم کے جو باتیں کی تھی، یہ تو صرف اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے ایسی بات کہی تھی تاکہ مسلمان بھی ان کو ووٹ دے دے، ورنہ ان کی سوچ، ان کی فکر جو ہے وہ اسلام کو نافذ کرنے کی نہیں تھی، وہ تو یہ تھی کہ یہ خطہ آ گئے تو سب کو آزادی ہوگی۔ اب یہی اگر جو بات یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ درست ہوتی، یہ درست نہیں ہے، اگر یہ درست ہوتی تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے آزاد ہو جانے کے بعد یہ قول نہ کرتے۔ کون سا قول؟ قول یہ تھا کہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ تحریک پاکستان کے اندر ایک ان کا کلیدی کردار تھا، انہوں نے ایک ایسا کردار پیش کیا کہ لاکھوں ان کے مرید تھے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک بہت بڑی گدی والے، بہت بڑے عالم تھے۔ آج شروع میں ان کا تذکرہ پڑھ رہا تھا، اتنی بڑی گدی والے ہونے کے باوجود اور اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی عاجزی انکساری ان کی کیا تھی؟ جس وقت میں نے اس کو پڑھا تو اس وقت میں رو پڑا، یقینا مسجد میں بیٹھا تھا، اکیلے بیٹھا پڑھ رہا تھا صبح فجر کے بعد،
اس وقت میں ان کے اس ارشاد کو، ان کی تواضع، ان کی عاجزی کو پڑھ کر رو پڑا، یار آخر بڑوں کی بات بڑی ہی ہوتی ہے، بڑوں کی سوچ بڑی ہی ہوتی ہے، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود بھی ہم غرور، فخر اور تکبر کے اندر بھولے نہیں سماتے، اور ان کے اندر سب کچھ ہونے کے باوجود، یعنی آج کے دور کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پیر کا تواضع کرنا، بڑی گدی والے کا عاجزی انکساری کرنا، یہ شاید ہمارے خیال اور تصورات کے اندر ہی ہوگا۔ ظاہری اعتبار سے ہمیں یہ آثار نظر نہیں آتے، بلکہ ظاہری آثار تو کچھ اور بتلاتے ہیں کہ جو اللہ ماشاءاللہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، ورنہ سننے میں یہ آتا ہے کہ جو جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا بدماش ہوگا۔ بعض لوگوں کی سوچ، بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جو صحیح ہے وہ اپنی جگہ پر آج بھی صحیح ہے۔ ان کا میں نے جس وقت یہ پڑھا کہ آپ ایک جگہ پر تشریف لے گئے، کسی کے ہم مہمان تھے، گرمی کا موسم تھا، گرمی کے موسم میں ان کے ہاں تشریف لے گئے، اتفاق ایسا کہ یہ باہر لیٹے ہوئے تھے، یکدم آندھی آ گئی، تیز ہوا چلنے لگی، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور جس طرف سے ہوا آ رہی تھی اسی طرح منہ کر کے بیٹھ گئے، اور اپنے سر سے امامہ بھی اتار دی، جس طرف سے آندھی آ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، ہم تو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن ان کی سوچ دیکھیے گا، لاکھوں ان کے مریدین ہیں، لاکھوں لاکھ ان کے متعلقین متوسلین ہیں، اس کے باوجود بھی تواضع، عاجزی، انکساری یہ ہے کہ جس طرف سے آواز چل رہی ہے اسی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے سر سے امامہ بھی اتار دیتے ہیں، گھر والے باہر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ بنگلے کے اندر تشریف لے آئے، آتی ہے جب یہ تھم جائے گی تو پھر آپ باہر آ جائیے گا۔ آپ نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ کیا تھا؟ فرمانے لگے کہ ہم نے تو اپنے سر سے امامہ بھی اتار دیا، اس سوچ کے ساتھ، اس گمان کے ساتھ کہ یہ ہوا اپنے اندر مختلف مقامات کی مٹی کو سمیٹ کر میری طرف لا رہی ہے، مختلف مقامات کی مٹی کو سمیٹ کر میری طرف لا رہی ہے، ہو سکتا ہے اس مٹی کے ساتھ کسی اللہ کے مقبول بندے کے قدم لگ گئے ہو، اور وہ مٹی میری طرف آئے، میرے سر کو لگ جائے تو اللہ اس کے صدقے سے مجھے سعادت مت بنا۔ یہ سوچ، یہ فکر ہے کہ وہ مٹی جو کسی اللہ والے، خود اللہ والے، خود بڑی گدی والے پیر ہیں، عالم ہیں، لیکن تواضع، عاجزی، انکساری ہے۔ بس اب ایسا بھی تواضع اور عاجزی، چونکہ بہت بڑے عالم تھے، بڑے بڑے علماء ان کے پاس اپنے مسائل کو لے کر جاتے تو یہ منٹوں کے اندر ان کے مسئلے کو حل کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یعنی ان کی عادت تھی، ان کے معمول کے اندر یہ بات لکھی ہے، اگر کوئی عالم ان کے جوتے سیدھے کر دیتا، ہوتا ہے نا بس اوقات کہ عقیدت کے اندر آ کر بس اوقات اگر کوئی عالم ان کے جوتوں کو سیدھا کر دیتا تو یہ فوراً اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے اور اس کو بوسا دیتے، یعنی یہ اس لائق ہے کہ ان کو بوسا دیا جائے۔ وہ تو اپنی عقیدت کے ساتھ جوتے سیدھے کرتا، جوڑے سیدھے کرتا، لیکن آپ اس کے ہاتھ کو چھوڑتے۔ تواضع، عاجزی، انکساری یہ تھی۔ اور یہ صبح کے درس کے اندر یہ جملہ میں نے آپ کو ان کے حوالے سے بتلایا تھا کہ انہوں نے اپنے مریدین کے حوالے سے، بلکہ مریدین چھوڑ کر انہوں نے مطلق کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں پر فرض ہے، جن کی عقیدت، ان کی محبت تھی اس کے ساتھ، ملک پاکستان کے ساتھ، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں پر فرض ہے
وہ مسلم لیگ کا ساتھ دے۔ اس وقت اس وقت کی بات نہیں کر، کیونکہ اس وقت کے حالات کچھ اور ہیں، اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، اس وقت کی سوچ کچھ اور تھی، اس وقت کی سوچ کچھ اور ہے۔ اس وقت کی سوچ وہ یہ ہے کہ ملک ممتاز حسین قادری جیسے بندے کو پھٹے لگا دیں، ان کو پھانسی لگا دیں۔ اس وقت کی عامرانہ سوچ یہ تھی، جبکہ ان کے گورنر کو قتل نہیں کیا تھا، وہ تو کسی اور سیاسی پارٹی کے گورنر کو قتل کیا تھا۔ یہ ایک ایسی مسلم لیگ کہ اس نے ملک ممتاز حسین قادری جیسے کہ جس نے ہمارے سروں سے ایک جو بار تھا، ایک بوجھ تھا، وہ اتارا، اور ایسے ہیرو کو ہم پھانسی کے تختے پر لٹکا دیں۔ خیر یہ اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی فکر۔ میں آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے پاکستان بن جانے کے بعد حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شکریہ کے اندر جو جملہ انہوں نے کہا تھا، ان سیکولر قسم کے لوگوں کا رد کرنے کے لیے اور اس قسم کے افراد کا رد کرنے کے لیے کہ جو پاکستان بنانے والوں پر تہمت لگاتے ہیں، جو ان پر جھوٹ باندھتے ہیں، جو ان افراد پر افترا باندھتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا نام لیا تھا، ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے اسلام کا نام لیا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو پاکستان بننے کے بعد محمد علی جناح یہ جملہ نہ کہتے جو جملہ انہوں نے کہا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ جس وقت پاکستان معرض وجود کے اندر آ گیا، پاکستان معرض وجود کے اندر آنے کی دیر تھی کہ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الحق والدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظیم جد و جہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کو ایک خط لکھا۔ قائد اعظم نے خط لکھا کن کو؟ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اس خط کے اندر کیا تھا؟ یہ جملہ تھا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جملہ یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی تحریک میں مشائخ عظام کی خدمات بڑی عظیم اور قابل قدر ہیں۔ مشائخ عظام، اور مشائخ ان کے اندر پائے جاتے ہیں، اہل سنت کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں، اور جتنے مشائخ جتنے پیر لبو گے تو اہل سنت دوجے تیجے پاسوں نہیں لبنے۔ دوسرے تیسرے طرف کیا ہے وہ اگر میں کھول کر اس کو ذکر کروں تو یہ فتاوی رضویہ اس وقت میرے سامنے، اس کی 14ویں جلد، اس کے خطبے کے اندر ابتدائیہ جو ہے اس کے اندر میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس 14ویں جلد کے بالکل ابتدائی حصے کے اندر جو مقدمہ ذکر کیا، اس کے اندر یہ پول بھی کھولے ہیں کہ کون پاکستان کا حامی تھا، کون اسلام کا حامی تھا، اور کون پاکستان کا مخالف تھا، کون اسلام کا مخالف تھا۔ خیر اس قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ باقاعدہ طور پر لکھا، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ نے ان کو جو خط لکھا اس کے اندر یہ لکھا کہ پاکستان کی تحریک میں مشائخ عظام کی خدمات بڑی عظیم اور قابل قدر ہیں، آپ اطمینان رکھیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے خواجہ قمر الدین سیالوی کو یہ کہا کہ جناب آپ اطمینان رکھیں، پاکستان میں یقینی طور پر اسلامی قانون نافذ ہوگا۔ یہ جملہ تھا جو پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان بندوں سے پوچھتا ہوں کہ جو
دھوکہ دہی سے یہ کام کیا، تو کیا قائد اعظم محمد علی جناح دھوکہ دینے والا بندہ تھا؟ اگر سوچا ہے دیکھا جائے تو وہ تو ایسا بندہ نہیں تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح تو وہ تھا کہ جو ڈاکٹر اقبال کے کہنے پر غازی علم الدین شہید کا مقدمہ لڑنے کے لیے آ گیا۔ اور غازی علم الدین شہید کون تھا؟ وہ جس نے ناموس رسالت پر پہرا دیا تھا، اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم غیر ملک کو چھوڑ کر ملک پاکستان کے اندر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان بنانے والے جو افراد ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر اقبال کی صورت میں ہو، چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں ہو، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے والے پسند تھے۔ ان کو ناموس رسالت پسند تھی، وہ بھی مسلم لیگ والے تھے۔ ایک ان کی تحریک تھی جو مسلم لیگ تھی، اور ان کو ناموس رسالت پر پہرا دینے والے پسند تھے۔ انہوں نے ان کا مقدمہ لڑا، ان کو تختہ دار پر نہیں لٹکایا، وہ تو انگریزوں نے لٹکا دیا۔ اور اگلا جملہ ایک اور صرف آخر میں، وقت ہو گیا لیکن ایک جملہ میں آپ کو اس درس کے آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے حوالے سے۔ اسلام کی محبت اور غیر مسلموں سے عداوت، دشمنی۔ اگرچہ ایک جملہ میں نے شروع کے درس کے اندر خواجہ قمر الدین سیالوی کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ جس وقت آپ کو ایک رائفل کا لائسنس بنانے کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے اس وقت سرگودا کے ایک ڈپٹی کمشنر سے اس کو ایک خط بھیجا کہ مجھے رائفل کا لائسنس چاہیے۔ وہ انگریز تھا، غیر مسلم تھا، اس نے آگے سے ایک خط جو لکھا نا آپ کو، اس کے اندر اس نے کیا لکھا تھا پتہ ہے؟ اس نے یہ لکھا تھا کہ جناب خواجہ صاحب آپ مجھے صرف یہ باور کروا دیں، یہ ذرا مجھے بتلا دیں کہ آپ نے انگریزی حکومت کی کتنی خدمات انجام دی ہیں تاکہ میں آپ کو لائسنس جاری کر سکوں۔ اس وقت جو بھی جملے میں نے شروع کے درس کے اندر کہہ دیے سو کہہ دیے، لیکن ایک جملہ جو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس انگریز ڈپٹی کمشنر کو کہا، وہ جملہ یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے رائفل کا لائسنس مل جاتا ہے تو سب سے پہلی گولی میں انگریز بے ایمان کے سینے میں ماروں۔ جن ان کی سوچ تھی، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے جو ہیں، ان کے مکتبہ فکر کے جو افراد ہیں، غیر مسلم کے لحاظ سے ان کی سوچ، ان کی فکر یہ ہے، اور ایسی فکر کیوں نہ ہو، ظاہر کہ جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا اثر ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ کی انگریز سے عداوت اور دشمنی، اس کا اندازہ صرف ایک جملہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، جادو وہ ہے جو دشمن بھی گواہی دے، اپنے تو دیتے ہی ہیں، اپنے تو عقیدت کے اندر آ کر، محبت کے اندر آ کر کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ دشمن بھی اقرار کرے، نہیں بھی واقعہ بندہ ایسا ہی ہے، دشمن بھی کرے۔ چنانچہ میں یہاں پر ایک دوسرے گروہ سے تعلق رکھنے والا بندہ کوثر نیازی، اس کا نام ہے، کوثر نیازی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کون تھے، یہ آپ ہی سنیے، ہمیں اپنے امام کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ کیسے خوددار اور للہیت رکھنے والے کیسے مرد مومن تھے، لیکن غیروں کو پتہ ہے، اپنوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ کیسے افراد تھے، کتنے بلند قد آور افراد تھے، کم از کم فخر کے ساتھ ہم کسی کو بیان تو کر سکیں گے۔ اب یہ جملہ ذرا سنیے، اس کوثر نیازی نے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ کے حوالے
سے یہ لکھا، کہنے لگا کہ آپ ایک حضرت امام احمد رضا ایک ایسا مرد مومن جسے انگریزی سامراج سے اتنی نفرت ہو کہ وہ اس کی کچہری میں جانے کو حرام سمجھتا ہو. یہ کہہ کہ ان کے ہاں چکر لگانے والا، نا چکر لگانا تو بہت دور کی بات، وہ تو وہاں پر جانے کو حرام سمجھتا ہو، جو مقدمہ قائم ہو جانے کے باوجود ان کی عدالت میں نہ گیا ہو. صرف اتنا نہیں، اگلا جملہ ذرا سنیے، غیرت کا اظہار کیسے ہے. اس نے یہ لکھا کہ جو خط امام احمد رضا خان لکھا کرتے تھے تو اس کا جو کارڈ اور لفافہ ہوتا تھا، وہ خط لفافے کے اندر ڈال کر بھیجتے ہیں. وہ جو لفافہ ہے اس وقت ظاہر کہ انگریز کی حکومت تھی، اس لفافے کے اوپر یا تو ملکہ برطانیہ کی تصویر ہوتی تھی یا بادشاہ انگریز کی تصویر ہوتی تھی، مسلمانوں کی نہیں، ان کی تصویر ہوتی تھی. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس لفافے کے اوپر جو ایڈریس لکھتے تھے اس کا انداز کیا تھا، یہ ذرا اپنے ذہن نشین کیجیے. سوچ اپنی اپنی، فکر اپنی اپنی. امام احمد رضا خان اس لفافے کے اوپر جس کے اندر خط ڈالتے تھے، جو ایڈریس لکھتے تھے، جو پتہ لکھتے تھے، وہ اس کی الٹی جانب لکھتے. یعنی ایک ہے سیدھا کہ تصویر اوپر ہے تو ساتھ ہی اپنا ایڈریس لکھ دیا، نہیں، اس خط کو الٹا کر کے، اس لفافے کو الٹا کر کے، تاکہ ان کافروں کا سر نیچے رہے. جب بھی کوئی ایڈریس پڑھنا چاہے تو پہلے وہ اس لفافے کو الٹا کرے تاکہ اس ملکہ برطانیہ کا سر نیچے ہو، اس انگریز بادشاہ کا سر نیچے ہو، اور پھر وہ ایڈریس پڑھے. یہ سوچ، یہ فکر ہر بندے کی کیسے؟ تو یہ نیچے اس کی الٹی طرف ایڈریس لکھتے تھے تاکہ جو بھی پڑھنے والا ہے اس کو پہلے الٹا کرے تو پھر اس کو پڑھے. اور انہوں نے جو ناب خانی کے اندر اپنا پیشوا جس بندے کو بنایا، چونکہ یہ انگریز کے مد مقامی بات ہے اس لیے یہ جملہ آپ کے گوش گزار کا وقت ہو گیا، لیکن یہ جملہ صرف آخری جملہ، اس کو اپنے ذہن نشین کر لیجیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے میرے دل کے اندر ایسے نیک افراد کے حالات زندگی کو پڑھ کر ان انگریز، ان غیر مسلموں کے حوالے سے میرے دل کے اندر نفرت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے سامعین کے دل کے اندر بھی ان کے حوالے سے نفرت ہو کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. تو جو اللہ کے دشمن ہو، جو مسلمانوں کے دشمن ہو، ہمارے دل میں اس کے حوالے سے محبت ہو، یہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے. اللہ نہ کرے ہمارے دلوں میں ان لوگوں کی محبت. امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے نعت خوانی کے اندر جو اپنا امام جس کو مانا، نعت خوانی کے اندر آپ خود امام ہیں لیکن جن کو امام مانا وہ بندہ تھا جس نے 1857 کی جنگ آزادی جو اس موقع پر انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. مولانا کفایت علی کافی، مولانا کفایت علی کافی، جنہوں نے 1857 کے اندر انگریز کے خلاف، انگریز حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور خود جہاد کی تحریک کے اندر عملی طور پر شریک رہے. 1858 ہجری کے اندر مراد آباد اس کے چوراہے کے اندر مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کو سر عام پھانسی دے دی، صرف اسی جرم کے بدلے میں کہ انہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ کیوں دیا، انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ کیوں دیا. صرف اس فتوے کی پاداش کے اندر انہوں نے سر عام ان کو پھانسی دی. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے نعت کے حوالے سے جس کو سلطان کہا وہ مولانا کفایت علی کافی کو کہا. اب ظاہر ہے کہ اگر امام احمد رضا انگریزوں کے حامی ہوتے
تو پھر انگریزوں کے بڑے دشمن کو نعت کے اندر سلطان قرار نہ دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اپنی سوچ، اپنی فکر بھی کیا تھی، وہ بھی اسلام کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی اور ان لوگوں کی حمایت کے اندر تھی جو مسلمان تھے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سوچ، یہ فکر نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اس کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنا تن من تن سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔